نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے گھر کو جو ہے نا ہر قسم کے شرک سے اور برائیوں سے پاک کر کے اس طرح رکھیں کہ جس سے جو ہے نا لوگ عبادت کرنے میں یعنی طواف کرنے میں اعتکاف کرنے میں سہولت محسوس کریں۔ اب اس میں خاص طور پہ اعتکاف کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اور یہ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت بھی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات کے مطابق پہلے رمضان کے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو یہ اعتکاف کے مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار میں یہ ترتیب رہی، لیکن یہ ہے کہ آخری عشرہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کا درجہ قرار دیا۔ اور اعتکاف کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ایک بتلائی ہے کہ میں اصل میں وہ جو لیلۃ القدر کی برکت والی شان والی جو رات ہے میں اس کو پانا چاہتا تھا، تو میرا خیال تھا کہ شاید پہلے عشرے میں وہ رات آئے گی، تو اس رات کی وجہ سے میں نے اعتکاف کیا، لیکن اس میں نہیں آئی، تو پھر میں نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا کہ شاید اس میں وہ رات آ جائے، تو پتہ چلا کہ اس میں بھی وہ رات نہیں آئی، تو پھر میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو اس میں وہ رات آئی، اور وہ رات بتائی بھی گئی تھی، لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت ایک چھوٹا صحابہ کرام کے بیچ میں ندا ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ جو تعجین والی رات تھی وہ تعجین ختم ہو گئی، لیکن طاق راتیں یہ متعین ہے کہ ان طاق راتوں میں یہ جو ہے یہ رات آتی ہے۔ اب کون سی رات ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی تعیین نہیں کی گئی، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، علامات بھی کچھ بتلائے گئے ہیں۔ تو اعتکاف کا جو ایک مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے لیلۃ القدر کی رات عطا فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جب تک عید کا اعلان نہ ہو جائے تب تک اس کی عبادت 24 گھنٹے جاری و ساری رہتی ہے، اور جب وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کی عبادت بھی عبادت، سب کچھ اس کی عبادت ہے۔ تو جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کو یقیناً وہ رات مل جاتی ہے، اس کا اجر مل جاتا ہے، اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کا یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنی دنیا کی مصروفیات میں، کبھی کاروبار میں، کبھی دفتر میں، کبھی دکان میں، کبھی کھیتی باڑی میں، کبھی ان میں مطلب سال بھر الجھا رہتا ہے، تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے ان الجھنوں سے نکل کر کچھ وقت صرف اور صرف میری یاد، میری عبادت، میری بندگی، میری اطاعت، میری فرمانبرداری میں لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جہاں اور بہت ساری نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ اعتکاف کی بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتکاف سے مطلب یہ ہے کہ اس قدر محبت تھی اور اس قدر دل میں اعتکاف کا لگن اور شوق تھا کہ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جہادی سفر میں مصروف تھے، اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس اعتکاف کا قضا کے طور پہ پھر 10 دن اعتکاف فرمایا ہے، یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی اہمیت تھی۔ اور یہ سنت موقدہ اور جو ہے کفایہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدھ آدمی کا اعتکاف بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پھر پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے مسئلے کے اعتبار سے یہ ایک ضروری ہے کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ بیٹھے، لیکن کم از کم ایک آدمی ضرور بیٹھے۔ مسجد اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھے، اور 20واں روزہ جو افطار کرتے ہیں وہ آ کے مسجد میں وہ افطار کریں گے، کیونکہ جیسے مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے یا افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے،
تو اس لیے اس سے پہلے 5-10 منٹ پہلے پہنچ جائیں، 20واں روزہ تھا جو افطار کا جو ٹائم ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے پہنچ جائیں اور آ کے اعتکاف سنت کی نیت کر لیں، اور جب تک چاند کا اعلان نہ ہو جائے، عید کا اعلان نہ ہو جائے، تب تک وہ معتکف اعتکاف میں رہے گا۔ اور معتکف کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی مرحوم کے جنازے میں نہیں جا سکتا، اور بغیر شرعی اور طبی ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ لگا دیے ہیں، اگر گھر سے کھانا لا کے مسجد میں پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو مجبوراً گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے، اور اگر مسجد میں باتھ روم وغیرہ کی سہولت نہیں ہے تو باتھ روم کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دو فطری چیزیں ہیں کہ کھانے پینے کے لیے، باتھ روم وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ لہذا مسجد کا جو حال ہے وہ، اور برآمدہ ہے وہ، اور جو مسجد کا جو صحن ہے، یہ 3 جگہیں جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، ان عبادت والی جگہوں میں ہی معتکف کو رہنا ہے، بلا ضرورت اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لہذا اگر آپ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، یا کلی کرنا چاہتے ہیں، یا ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو مسجد کی حدود سے باہر وضو خانے میں جانا وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر کوئی بیسن وغیرہ لگا دیا گیا ہے، مسجد کی حدود میں کوئی ٹوٹی وغیرہ لگائی گئی ہے، وہاں جا کے ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، اور کھانے کے لیے ہاتھ وغیرہ بھی دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد کی حدود میں اس طرح سہولت نہیں ہے اور ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے مسجد وضو کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یا ویسے ہاتھ دھونے کے لیے جو آپ جاتے ہیں تو مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ پھر آپ اس طرح کریں گے، مسجد کے اندر دیوار کے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ باہر نکالیں اور ہاتھ وغیرہ دھو لیں، کلی وغیرہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد سے باہر نہ جائیں، اس میں احتیاط کریں۔ اسی طرح غسل وغیرہ کا معاملہ ہے کہ جمعہ کا غسل ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مسجد سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ ہاں، غسل واجب ہو جائے، خدا نخواستہ احتلام ہو جائے، تو پھر مسجد سے باہر جا سکتے ہیں غسل کے لیے، سنت اور نفل جو غسل ہے اس کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ہاں، اگر گرمی زیادہ ہے، غسل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس کا پھر یہ حل ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بڑا ٹپ، کوئی بڑا برتن، کوئی ایسی چیز کا انتظام کر لیں کہ اس کو آپ مسجد میں رکھ لیں، اور اس کے اندر آپ بیٹھ جائیں اور اوپر سے پانی انڈیل کے غسل کر لیں، ٹھنڈک حاصل کر لیں۔ لیکن مسجد کی حدود سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ دھوتی کوئی چادر بڑی باندھ لیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک جو سارا جسم کا سطر کا حصہ ہے وہ چھپ جائے، اور پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیں۔ تو یہ مجبوری کے درجے میں اس طرح پھر اس کا حل فقہاء نے لکھا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں اعتکاف کا مقصد، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سب کچھ کو چھوڑ دے، بیوی، بچے، اہل و عیال، کاروبار، دکان، مسجد اور مدرسے اور کاروبار، جو بھی ضرورتیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اب کیا ہے، صرف اور صرف بندہ ہے اور اللہ کی ذات ہے، ہر وقت اللہ کی حضور عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، استغفار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ اس دوران جو ہے دینی کتابیں پڑھنی ہیں، علماء کرام کی مستند کتابیں پڑھنی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی عالم فاضل موجود ہے ان سے خوب استفادے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو 10 دن کا ایک کورس ہے، یہ ایک آپ کا روحانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے ایک شاندار کورس ہو جائے، اس کا جو مقصد ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کا حاصل ہو جائے، اور اس طرح یہ عشرہ گزاریں کہ اس عشرے کی برکت سے کہ آپ کو سال بھر اس کے انوار، اس کے برکات حاصل ہوتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ضروری مسئلہ وہ بھی سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گی، گھر کے کسی حصے میں اعتکاف بیٹھیں گی، اس میں چادر وغیرہ لگا دیں گی، مرد بھی مسجد میں چادر لگا دیں، عورتیں بھی۔ ایک سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خیمہ لگایا تھا، اس میں ذرا تنہائی ہو جاتی ہے، اس میں اور عبادت کرنے میں ذرا تھوڑا سا مزید سکون مل جاتا ہے۔ عورتیں اپنے کسی کمرے میں، گھر کے کسی حصے میں اعتکاف بیٹھیں گی، لیکن پھر وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، بلکہ صرف اسی جگہ رہیں گی۔ اگر گھر میں دوسرے کھانے پینے کو دینے والے ہیں تو وہ کھانا پینا، افطار سحر ان کو دیتے رہیں، خود کھانے پینے کے لیے کسی مقصد کے لیے باہر نہ جائیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، اکیلی ہیں، تو پھر وہ کھانے کے لیے بامر مجبوری انتظام کر سکتی ہیں اور باتھ روم جا سکتی ہیں، باقی سارا وقت اس مخصوص جگہ میں اعتکاف میں، عبادت میں گزاریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جن کو توفیق دے، اللہ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔